ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے، یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جہاں سے اصلاً کوئی بھی عاقل شخص استدلال نہیں کرے گا، کہ آپ آ رہے ہیں تشیع کے ہاں سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ متواتر ہے ان کے ہاں بھی کہ انبیاء اپنے لیے درہم و دینار پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ تعجب ہے کہ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جس کا آپ کے مدعا سے تعلق نہیں ہے، صرف ان کو متوجہ کیا ہے کہ مفتی صاحب وہ چیزیں پیش کریں جو آپ کے لیے درد دوا بھی آپ کے لیے کر سکیں۔ خود جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور اے عباس، تم ابو بکر کو جھوٹا، گنہگار، غادر، دھوکے باز اور خائن سمجھتے تھے۔ چلتے ہیں جناب، مفتی راشد صاحب نے ایک ابھی 2 یا 3 دن پہلے ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے یاسین قادری صاحب کے جواب میں۔ آج ہم مفتی راشد صاحب کا جواب دیں گے جو انہوں نے یاسین قادری صاحب کے جواب میں باتیں کی ہیں، انشاءاللہ ایک ایک بات کا اس کو جواب دیں گے۔ چلتے ہیں پہلے کلپ کی جانب، کلپ اول راگ پاش کنید۔ ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتویٰ نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی، ایک شے نہیں ملے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا، اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے، کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ، میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹا عائشہ، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے، اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں، وارث کسی نے بننا ہی نہیں، تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے، حضور کے وصال کے بعد رہی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا یہ یاسین قادری صاحب کی گفتگو تھی جو انہوں نے کی۔ اس کے جواب میں اب مفتی صاحب نے جو جوابات دیے ہیں، یعنی جو یاسین قادری صاحب کو انہوں نے جوابات دیے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کا ایسا رد کریں گے کہ ان مفتی صاحب کو پتہ چلے گا کہ جب مکتب اہل بیت کی جانب سے دلائل دیے جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے وہ ایک علمی لیول لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں جو اگلا کلپ ہے جس میں اب یہ دلائل شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ اب ہم کا باری باری رد کریں گے۔ کلپ پہ 2 اب یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ اس کا اعتراض بھی بالکل باطل اور مردود ہے۔ وہ اس لیے کہ کون سنی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کو جو حجرے اور بیوت دیے گئے وہ وراثت کے طور پر دیے گئے؟ کوئی بھی سنی نہیں کہتا۔ ہمارا تو یہ اتفاقی نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ احادیث متواترہ اس پر موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی۔ جی انہوں نے کہا کہ احادیث متواترہ موجود ہیں کہ انبیاء کی میراث کوئی مالی وراثت ان کی نہیں ہوتی، وہ میراث ان کی تقسیم نہیں ہوتی چونکہ وہ کوئی مال چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب انہوں نے کہا خبریں متواتر موجود ہیں، شیعوں کے ہاں بھی سنیوں کے ہاں بھی، شیعوں والی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بیان کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ جو یہ سنیوں کے ہاں انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی جو جناب ابوبکر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جواب میں استدلال کیا تھا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آیا یہ خبر متواتر ہے جو یہ موصوف بیان کر رہے ہیں یا یہ خبر واحد ہے؟ چلتے ہیں جناب پنجتن پاک کے نام سے آپ کو 5 حوالے دکھاتے ہیں اس کے اوپر، ملاحظہ فرمائیں۔ المحصول فی علم اصول الفقہ، جناب کس کی ہے جی؟ فخر الدین رازی صاحب کی۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کی 3ری جلد میں تو یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جمہور اصحاب وہ کیا کہتے ہیں، اجماع ہے صحابہ کا کہ عموم قرآن کی تخصیص ہو جاتی ہے کس سے؟ خبر واحد سے۔ اجمعت الصحابہ علی تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد، کہ خبر واحد سے قرآن کی آیت جو ایک عام آیت ہو، عام آیت سے کیا مراد ہے کہ عمومی حکم رکھتی ہو، ایک حدیث جو خبر واحد ہو وہ آ کر اس کی تخصیص لگا دیتی ہے۔ اور نیچے جب آتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، جیسا کہ روایت کی ہے جناب صدیق نے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث،
اور آकर مثال بھی اس کی بیان کرتے ہیں کہ خبر واحد سے تخصیص ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے جو یوصیکم اللہ فی اولادکم کی تخصیص لگا رہی ہے، جس سے یہ کہتے ہیں کہ متواتر ہے، ہاں جسے یہ کہتے ہیں متواتر ہے، یہ قرآن کی آیت کی تخصیص لگ گئی جی خبر واحد سے، جسے اب یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے متواتر ہے، پتہ نہیں گھر بیٹھ کے متواتر بناتے ہیں۔ اچھا جی، یہ المسودہ، یہ ابن تیمیہ کے پاپا اور ابن تیمیہ کے بیٹا، 3 افراد کہ اس کے نظریات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 319 پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جب ثابت کر دیا کہ وَأَثْبَتْنَا وَجُوبَ الْعَمَلِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ، کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ خبر واحد پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی خبر واحد ایسا نہیں ہے کہ وہ ظنی ہے اور وہ ناقابل عمل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یعنی اہل حدیث کے ہاں تو خبر واحد جو ہے وہ عقیدے میں بھی حجت ہے، جیسا کہ ڈاکٹر زبیر صاحب اللہ یاری کے ساتھ گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ اہل تشیع کے ہاں، ہمارے ہاں تو خبر واحد جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں پتہ نہیں، یعنی وہ اپنے ہاں کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث میں حجت نہیں ہے، اہل حدیث کے ہاں تو حجت ہے، حجت ہے، وہ پتہ نہیں جب تشیع کے خلاف گفتگو کرنی ہو تو وہ اپنے ہی قوانین سے جو ہیں اعراض کر جاتے ہیں۔ اچھا پھر آگے کیا وہ کہتے ہیں، جیسا کہ صحابہ نے عمل کیا ہے من البہی فی قضایا مختلفہ، مختلف امور میں صحابہ نے اس طریقے سے عمل بھی کیا ہے، اور کہتے ہیں وثانی، کہ یہ جو خبر ہے جس کو امت نے قبول کیا ہے، جب ان کے ساتھ یعنی امت کا عمل جو ہے وہ اس نے وہ اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ خبر واحد مقبول ہے، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کو رد کیا ہو، اس بات کو کہ خبر واحد قابل عمل نہیں ہوتی، اس کو ایک بھی ایسا نہیں جس نے رد کیا ہو۔ وَلِهَذَا نَقُولُ، وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے، عمل ہوا ہے اس پہ، یعنی صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے، ودل علی انہ صحیح عندہم، اور یہ جو خبر واحد کی نیچے مثال لے کر آ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ نے عمل کیا ہے، بس یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ عمل، یہ کام جو ہے وہ صحیح ہے خبر واحد پہ۔ یہاں پہ بھی دوسرا والا، تیسرا والا اب ہم جلدی سے بتاتے ہیں، 2 حوالے ہم نے مین پیش کر دیے، اب تھوڑا جلدی سے دیکھیے گا۔ یہ امام غزالی کی المنقول من تعلیقات الاصول، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو مسئلہ وہ کہتے ہیں نظریہ مختار، یعنی جس کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ ہم نے جانا کہ تخصیص جو ہے وہ تخصیص قرآن کی آیت کی ہوتی ہے، عموم قرآن کی تخصیص ہوتی ہے، جیسا کہ جب جناب ابو بکر صدیق نے ان کے لیے حدیث کو نقل کیا تو اس سے قرآن کی عموم کی تخصیص لگ گئی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے جو تفسیر میں اقوال ہیں، یعنی جو اقوال ہوتے ہیں جو خبر واحد ہوتی ہے وہ تفسیر میں جب نقل ہو تو اس کو قبول کرتے ہیں، تو وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ التَّخْصِيص، تو یہاں پر تو اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑی تخصیص موجود ہے۔ جب آپ تفسیر میں اقوال جو احاد ہوتے ہیں، اقوال احاد ہوتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، تو یہاں پر تو اس سے بڑھ کر معاملہ ہے۔ درست ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ آگے مثال کیا دیتے ہیں، وہی مثال کہ قال نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یہاں پر خبر واحد کے اوپر جب وہ مثال لے کر آتے ہیں تو اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا حوالہ یہ ملاحظہ فرمائیں جناب، قواطع الادلہ فی الاصول، جناب سمعانی صاحب کی، ان کا تقریباً متوفہ 499 ہے۔ اچھا جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیے گا، اب اما الکلام کیا ہے خبر واحد پر عمل جو ہے وہ کہتے ہیں مذہب و اکثر اہل العلم و جملۃ الفقہاء، کہ جو اکثر اہل علم افراد اور ان میں سے یعنی فقہاء، جملہ فقہاء کا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ خبر واحد جو ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا آگے جب بڑھتے ہیں پھر اس کے اوپر کہتے ہیں دلالت کیا ہے، وَيَدُلُّ، وہ یہ پوری بحث کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ اجماع الصحابہ، اس اجماع الصحابہ اس پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے جو ہم نے چیز ذکر کی ہے۔ اور وہ خبر واحد کون سی ہے جی بتائیں، وہ کہتے ہیں قول ابو بکر صدیق ہے، جس کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ قول ابو بکر صدیق کیا ہے، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو یہاں پر بھی خبر واحد کیا ہے جو ہے وہ یہی ابو بکر صاحب کا قول خبر واحد ہے، اور یہ قرآن کی عموم کی تخصیص کر رہا ہے۔ اس کے بعد التبصرہ فی اصول الفقہ فیروز آبادی صاحب کی، اس میں بھی کہ ابو بکر صدیق نے واحتج، ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پر بطور دلیل جس چیز کو پیش کیا وہ کیا تھا، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ وہذا تخصیص لعموم من القرآن بخبر الواحد، تو پس فدل علی جواز ذلک، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود آپ کے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے ہو سکتی ہے، اور وہ خبر واحد
جو مورد پیش کرتے ہیں, جو اصل دلیل انہوں نے بیان کی ہے کہ خبر واحد کی تخصیص, جو خبر واحد جو ہے وہ تخصیص لگا سکتا ہے قرآن کی عمومات کو, اس کے لیے جو شاہد پیش کرتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں, وہ جناب ابوبکر صاحب کی یہ روایت ہے کہ جو خبر واحد ہے, جو یہ موصوف فرما رہے تھے کہ متواتر ہے. اب چلتے ہیں اگلے کلپ کی جانب, کلپ سے. اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ شیعہ کی معتبر اور مستند کتاب ہے الاصول من الکافی. ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے اپنی اس کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ 17 پہ حدیث نمبر 59 بیان کی ہے, باب ثواب العالم والمتعلم, اس باب کے تحت. اور امام جعفر صادق اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انبیاء اپنے پیچھے درم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے, ولیکن ورثوا العلم, لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں. فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر, تو جس نے علم سے جتنا زیادہ حصہ پا لیا اس نے انبیاء کی اتنی ہی زیادہ وراثت کو حاصل کر لیا. یہ حدیث امام جعفر صادق سے شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب کے اندر موجود ہے. اور اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میرات العقول کی پہلی جلد صفحہ نمبر 126 پہ اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کی اور کہا الحدیث الاول, پہلی حدیث لہو سندان, اس کی 2 سندیں ہیں. الاول مجہول, پہلی سند مجہول ہے, والثانی حسن, اور دوسری سند حسن ہے. او موثق, یا اس کی توثیق کی گئی ہے, لا یقصوران عن الصحیح, اور یہ حدیث درجہ صحت سے قاصر نہیں ہے. یعنی ملا باقر مجلسی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے جو کہ الاصول من الکافی کے اندر موجود ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اپنی وراثت درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے, بلکہ وہ اپنی وراثت علم چھوڑ کے جاتے ہیں. جی, اب انہوں نے پھر ایک, مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے, یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جہاں سے اصلاً کوئی بھی عاقل شخص استدلال نہیں کرے گا, کہ آپ آ رہے ہیں تشیع کے ہاں سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ متواتر ہے ان کے ہاں بھی کہ انبیاء اپنے لیے درہم و دینار پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتے, ان کی مالی وراثت نہیں ہوتی. تعجب ہے کہ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جس کا آپ کے مدعا سے تعلق نہیں ہے. یہ اس کا نہیں, یعنی فقط یہ مفتی راشد صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, دیگر ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت ذکر ہوتی ہے. جیسے آلوسی نے بھی جب انبیاء کی میراث مالی پہ گفتگو کی ہے تو اس روایت کو لے کے آیا کہ جیسے کما روا یعقوب کلینی فی کتاب ہی, اور آگے پھر اس روایت کو نقل کرتا ہے. ملاحظہ فرمائے جناب, دیکھیں آیا یہ روایت ان کے مدعا پہ دلالت کرتی ہے. یہ روایت ہے القافی میں, اس کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 32 پہ, اور خود جو انہوں نے باب بھی پیش کیا کہ کیا ہے فضیلت العلم, فضیلت العلم و عالم کی جو ہے وہاں پر بات ہو رہی ہے. یعنی آپ خود عنوان سے دیکھیں, یہ عنوان کیوں رکھا جاتا ہے؟ عنوان اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس عنوان سے مربوط روایات کو وہاں پر بیان کیا جائے. علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہاں پر, تو یہ خود بتاتا ہے کہ ان روایات کا تعلق کس چیز سے ہے. آیا آپ دیکھتے ہیں کہ خود یہ جو روایت ہے یہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ انبیاء اپنے لیے جو پیچھے اولاد ہوتی ہے ان کے لیے کوئی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے. ملاحظہ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں جی, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, ٹھیک ہو گیا, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور یہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے, یعنی ابن صحاح میں سے یہ روایت ہمیں مل جاتی ہے. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا, وہ کہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور انبیاء ہاں وجہ بیان کر رہے ہیں نا, وذاک, یہ کیوں ہے, یہ اس کے کیا, یعنی یہ جو کس جہت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اس کی جہت وہ خود بیان کر رہے ہیں. کہ بھائی یہ نہ سمجھو کہ علماء کا انبیاء سے کیا تعلق ہے, اولاد ہے کیا ہے, یعنی ان کے لیے میراث نہیں چھوڑتے تو کیا مطلب ہے اس کا, یعنی وارث ہیں, وہ کس چیز میں وارث نہیں ہیں, کس چیز میں وارث ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سمجھیں بات کو کہ امام نے خود بیان فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا, کہ انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے. کس کے لیے؟ علماء کے لیے, کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان علماء کے لیے انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے, درست ہے, بلکہ وہ ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے, علم و عمل کا تعلق ہے, تو وہ ان کے لیے علم چھوڑ کر جاتے ہیں. آگے وہ خود بیان فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ, علماء جو وراثت پاتے ہیں ان کو جو چیز ارث میں ملتی ہے وہ ان کی احادیث ہیں. آیا اس بات الشیء نفی میں ادا کرتی ہے, یعنی آپ نے منطق پڑھ رکھی ہے کہ انبیاء
علماء کے لیے درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ علماء کے لیے اگر درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں جاتے؟ یہ کوئی عقلی اور منطقی بات ہے کہ آپ کہیں کہ ایک چیز کا اس بات کر دیا آپ نے اور کہتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے کی بھی نفی ہو گئی۔ اصلاً یہ چیز مقام بیان میں نہیں ہے جو آپ یہاں پر استدلال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب ہے، میں اس کا بارہا جواب دے چکے ہیں، اس پہ زیادہ طول و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے چینل پہ اس ایک روایت کے اوپر کوئی 10-15 منٹ ہم نے گفتگو کیا اور وہ روایات بھی دکھائی ہیں کہ آپ چلے جائیں ہماری فروع کافی میں، آپ کو وہاں مل جائے گا کہ حضرت زہرا کو فدق عرس میں ملا، امام علی کو صلاح اور یہ ساری چیزیں جو رسول اللہ کے پیچھے چیزیں چھوڑ گئے تھے وہ چیزیں ملیں، وہاں پہ روایات موجود ہیں، وہ ہم نے اپنے ان کلپس میں بھی دکھائی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک نہایت بھونڈا سا اعتراض تھا، صرف ان کو متوجہ کیا ہے کہ مفتی صاحب وہ چیزیں پیش کریں جو آپ کے لیے درد دوا بھی آپ کے لیے کر سکیں۔ چلتے ہیں جناب اس کے اب اگلے کلپ کو سنتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ کلپ پہ 4 اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور صحیح بخاری کے اندر 7305 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب حضرت مولا علی اور حضرت عباس جب دونوں حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں، کون سے صحابہ وہاں موجود تھے؟ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت علی بھی اور حضرت عباس، ان سب کی موجودگی میں ان کو قسمیں دے دے کے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ سب صحابہ نے گواہی دی، مولا علی نے گواہی دی، حضرت عباس نے گواہی دی۔ تو اب دیکھیں انہوں نے بخاری سے یہ روایت پیش کی، وہی جو مشہور روایت ہے غادرن خائنن آثمن، کہ جناب ابن عباس نے بھی گواہی دی، امام علی نے بھی گواہی دی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی خیانت کرتے ہیں، بخاری سے انہوں نے یہ پیش کیا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری نے تو اس کو اصلاً سینسر کیا ہے، یعنی سینسر کیا، بیان ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں اسی روایت کو صحیح بخاری سے، ہم اس کو دیکھتے ہیں جناب۔ یہ صحیح بخاری، ہاں صحیح بخاری میں وہی جو روایت یہ بیان کر رہے تھے کہ جناب عباس اور امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ وفات پا گئی تو میں تم کو قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر نے کہا تھا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ اب یہاں کیا ہے جی، تدعمان ان ابا بکر قضا و قضا، ٹھیک ہے، کہ ابو بکر جو ہے وہ تم دونوں نے گمان کیا کہ قضا و قضا تھے۔ اب وہ قضا و قضا کیا تھے، اس کو صحیح مسلم میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، صحیح مسلم۔ اچھا جی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ فرأیتماہ، آیا انہوں نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ جب جناب ابو بکر نے، یہ دیکھیں پیچھے روایت ہے کہ قال ابو بکر قال رسول اللہ ما نورث ما ترکنا صدقہ، کہ جب ابو بکر نے کہا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اماد بھائی، صدقہ ہوتا ہے۔ تو آیا امام علی اور جناب عباس نے اس بات کو قبول کیا ہے؟ بالکل قبول نہیں کیا۔ فرأیتماہ قاذبا آثما غادرا خائنا، ابو بکر نے جو اس خبر واحد سے جو ابھی ہم دکھا چکے ہیں اس سے استدلال کیا، خود جناب علی اور حضرت عباس نے اس کو رد کیا کہ تم، خود جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور اے عباس تم ابو بکر کو جھوٹا، گنہگار، غادر، دھوکے باز اور خائن سمجھتے تھے، اور اب جب میں اس کا خلیفہ ہوں تم مجھے بھی اس معاملے میں کیا سمجھتے ہو، قاذبا آثما غادرا خائنا سمجھتے ہو۔ پھر نیچے کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، اکذالک قال نعم، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ہم آپ کو سمجھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ خود صحابہ میں سے امام علی نے بھی، حضرت عباس نے بھی حضرت ابو بکر کی بات کی تائید کی کہ واقعی انبیاء کی میراث مالی نہیں ہوتی۔ کہاں بھائی، پوری روایت پڑھا کریں نا، آپ ادھوری روایت پڑھ رہے ہیں، پوری روایت پڑھیں اگر آپ، کیونکہ آپ کے ہاں آپ کے گھر کی روایت ہے تو پوری روایت سے استدلال کریں کہ امام علی نے اور جناب عباس نے ابو بکر صاحب کو رد کیا ہے، ان کے اس بات کو اور اس دعوے کو رد کیا ہے۔ اب چلتے ہیں آخری کلپ جو 5واں کلپ ہے جو نہایت اہم ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں کلپ 5۔ تام ہو گئی، قرآن مجید نے ان بیوت کو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج طیبات کی طرف نسبت فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, यानी नबी की बीवियों को कहा गया कि अपने घरों में ठहरी रहो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, बैत की जमा बुयूत है और बुयूत को की इजाफत निस्बत की गई है हुजूर की अज़वाज तय्यबात की तरफ कि अपने घरों में ठहरी रहो। साबित हुआ कि वो घर हुजूर की अज़वाज के थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा में उनको अता फरमा दिए थे। सही बुखारी के अंदर 3099 3099 नंबर हदीस है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उस हुजरा और बैत को अपनी तरफ मंसूब किया। फरमाती है लम्मा सक़ुला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस्तअज़न अज़वाजहु अन युमर्रद फी बैती, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब मर्ज शरीफ बढ़ा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज से ये इजाज़त मांगी कि वो मेरे घर में, यानी हज़रत आयशा फरमाती मेरे घर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी मर्ज के अयाम गुजारने दें। फ़अज़िन्न लहू, तो हुजूर की बीवियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे दी। अन युमर्रद फी बैती, सईदा आयशा उस बैत को अपनी तरफ मंसूब करी कि मेरे घर में। और सही बुखारी में 3100 और 3101 नंबर, 3100 और 3101 नंबर हदीस है। जी अब देखें यार, मैं क्या इस बात का जवाब दूं। एक आम मुआशरे में रहने वाला बंदा भी ये समझता है कि जब इस बात की निस्बत दी जाती है कि तुम अपने घरों में रहो, यानी ख़वातीन को कहा जाए, मतलब किसी खातून को कहा जाए आप बाहर ना निकलें, आप अपने घर में रहें, अपने घर में रहें, कोई भी नहीं कहता अपने शोहर के घर में रहें। जी जी, हालांकि घर शोहर का होता है, घर शोहर का होता है, उसकी मिल्कियत में नहीं होता, उसी पे उसका यानी मिल्कियत किसकी होती है, शोहर की मिल्कियत होती है, उसी के नाम इंतकाल होता है, सब कुछ उसके नाम पे होता है। लेकिन शोहर कहती है, यानी शोहर जिसके नाम पे घर है, अब उस घर को निस्बत दी जा रही है बीवी से कि अपने घर में रहो। अब अगर कोई भी, यानी एक आम बच्चा, यानी एक बच्चा भी समझता है ये बात। इस तरह के जुमले तो कई ज्यादा हैं। वैसे मैं कहूँ कि मैंने फलान जगह पे घर बनाया, तो मैंने थोड़ी बनाया, मिस्त्री ने बनाया है। यानी वहां पे आप जो एक निस्बत दे रहे हैं, मिल्कियत आपकी है, तो ये निस्बतें हैं, यानी एक निस्बी मामला है। जैसा कि खुद कुरान ने भी इस चीज को बयान किया, इन्होंने कुरान से आयत पढ़ी, हम इनको कुरान से जवाब देते हैं। मुलाहिजा फरमाएं कुरान क्या कहता है कि ए नबी, जब तुम औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दे दिया करो और इद्दत का शुमार रखो और अपने रब अल्लाह से डरो। तुम उन्हें इद्दत के दिनों में उनके घरों से ना निकालो कि वत्तकुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, यानी उनको उनके घरों से ना निकालो। अब घर अगर उनकी मिल्कियत है तो निकालेंगे कैसे? निकालने की क्या जरूरत पेश आई निकालने की? भाई आप कह रहे हैं कि घर की निस्बत, अब यहाँ पे क्या है, बुयूतिहिन्ना, अब बुयूत की निस्बत उन खवातीन के साथ दी गई है। अब जो ये निस्बत दी गई है तो आया वो उनकी मिल्कियत में है? नहीं, अगर उनकी मिल्कियत में होते तो निकाले न जाती। बेहतरीन, क्या कहा जाए, पहले इस्तदलाल किया वो भी बच्चों वाला इस्तदलाल था, अब इस्तदलाल किया वो भी बच्चों वाला, ये मुफ्तियों वाला इस्तदलाल नहीं है। नहीं ठीक है, इनको ऐसे इस्तदलाल करने दें ताकि आवाम को पता चले। अच्छा जी, अब चलते हैं। ये कहते हैं जी इनके अपने उलमा की ज़बानी जो हैं वो इनको जवाब देते हैं कि इनके अपने उलमा ने क्या बयान किया। सबसे पहले देखें आप फतहुल बारी बशरह सहीह बुखारी, इसकी 6ठी जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें पीछे बयान कर रहे हैं कि ये जो इनकी बीवियों के, यानी जिस घर में या जिन घरों में इनकी बीवियाँ रहा करती थीं, रसूलुल्लाह की बीवियाँ रहा करती थीं, वो जो घर है आया वो उनको बतौर इर्स मिला था? वो कहते हैं नहीं, बतौर इर्स नहीं मिला था। वो कहते हैं कि अन्ना वरसतहुन्ना लम यरिथना अनहुन्ना मनाज़िलहुन्ना, कि वो जो उनकी मनाजिल थीं जिनमें वो रहा करती थीं, अगर वो उनको बतौर इर्स मिला होता तो उन बीवियों के वारिस जो बाद में आए वो आकर क्या करते, दावा करते कि भाई हमें बतौर इर्स मिलना चाहिए। वलो कानतिल बुयूत मिल्कन लहुन्ना, तो वो उनकी तरफ मुंतकिल होते। किन की तरफ? उनके वरसा की तरफ मुंतकिल होते, अगर वो घर उन बीवियों की मिल्कियत में होते। तो लिहाजा वो घर उन बीवियों की मिल्कियत में नहीं थे, इसलिए उनके वारिसों को भी नहीं मिले। खूब, अब ये बताएं कि जनाब अबू बकर और जनाब उमर किस हक से वहां पे दफन हुए। चलें हम आपकी बात यहां तक मान ली कि भाई ये उनके खसाइस में से, जैसा कि अभी हम दिखाते भी हैं, ये मुलाहिजा करें, हवाले के साथ ये बात पेश करते हैं। ये उम्दतुल कारी, ये आपके अपने उलमा, शरह सहीह बुखारी, बदरुद्दीन यानी साहब क्या बयान करते हैं। ये कहते हैं कि जनाब ये मुलाहिजा करें कि ये फी बैती, वही रिवायत जो ये मौलवी साहब पेश कर रहे थे कि फी बैती। अब यहां पर जनाब आयशा ये कह रहे हैं कि वो कह रही है मेरे घर में। अब वो जो मेरा घर है आया इससे वो उनकी मिल्कियत साबित हो जाता है? वो कहते हैं नहीं, ये जो हजरत आयशा ने
اسناد کیا ہے کس کا؟ بیت کا، الا نفسہا، اپنے طرف، اپنے یعنی اپنے وجود کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ میرے گھر میں، وجہ ذالک، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی بیویاں وہاں پر سکونت پذیر تھیں، یہ ملاحظہ فرمائیں آگے نشون بدید کہ سکن ازواج النبی فی بیوت النبی، جی کہ رسول اللہ کی بیویوں کو سکونت کا حق اختیار تھا وہاں پہ، جی، یعنی ان کا حق کیا تھا کہ وہ وہاں پر سکونت اختیار کریں فقط۔ درست ہے، من الخصائص، یہ ان کے خصائص میں سے تھا۔ جی آیا وہ ان کی ملکیت تھی؟ نہیں، ملکیت نہیں تھی، فقط سکونت، جب تک وہ زندہ ہیں وہ اس گھر میں رہیں گی، بس یہ ان کے خصائص میں سے تھا کہ رسول اللہ کی بیویاں جب تک ان کی بیویاں زندہ ہیں وہ ان گھروں میں رہیں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ان کی ملکیت ہوتا تو وارثوں کو پہنچتا، وارثوں کو نہیں پہنچا، گویا ملکیت نہیں تھا۔ جب ملکیت میں نہیں تھا تو پھر یہ کس حق سے دفن ہوئے وہاں پر؟ یہ ان کا یعنی ان کا کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا جناب ابوبکر عمر کا وہاں پہ، یعنی غصبی مکان پہ وہاں پہ وہ دفن ہوئے ہیں۔ تو یاسین قادری صاحب کی بات 100% درست ہے، وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ وہ گھر ان جگہ ان کے باپ کی تھی، نہیں بھائی باپ کی نہیں تھی، اس میں نہ توہین ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس میں آپ یہ کہیں کہ جناب انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے۔